صفات کی آیات نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 کے مطابق شہاب ثاقب ایسٹرائڈ سے شیاطین کو بھگانے کا کام لیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر دنیا بھر میں ہم سائنس اور ایسٹرونومی کے طلباء کو یہ پڑھائیں گے کہ یہ شہاب ثاقب یا ایسٹرائڈ شیاطین کو بھگانے کے لیے ڈیٹرن سسٹم ہے، تو وہ کیا آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے بغیر ہنسے؟ اگر دنیا سے ایک شیطان جائے اوپر، جو خلا میں جیسے ہی وہ داخل ہوگا، اسپیس میں وہ جیسے ہی داخل ہوگا، اور اس کو داخل ہونے کے لیے چند سیکنڈ چاہیے، تو شہاب ثاقب کو وہاں پہلے سے موجود پائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ بھئی فلاں تارے تو ٹوٹ، وہ ٹوٹے گا، اس کے بعد وہاں سے شہاب ثاقب چلے گا، وہ پیچھا کرے گا۔ یہ سب تو اس کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو حدیث میں نہ کہیں حدیث میں نہ کہیں قرآن میں۔ پہلے سے وہاں پر شہاب ثاقب موجود ہیں، شوٹنگ سٹارز موجود ہیں، اور اسی طریقے سے ملائکہ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ہمیں جب سے قرآن کریم نازل ہوا۔ سورہ آراف کی 56ویں آیت کے مطابق خدا نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اویس اقبال قرآن کریم میں ایک غلطی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ فیل رہے، اور وہ تو کیا، قرآن کی نزول سے لے کر تا قیامت جو کوئی بھی قرآن میں غلطی نکالنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ فیل ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان کہ قرآن کریم میں کوئی بھی غلطی نہیں نکال سکتا۔ بہرحال اویس اقبال نے کہا کہ قرآن کریم کہہ رہا کہ آسمان و زمین کو، یعنی اس کائنات کو ہم نے 6 دن میں بنایا۔ 6 دن میں کیسے بنا؟ اب 6 دن تو اس وقت ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، 6 دن تو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، یہ ہفتہ مہینہ کا جو حساب یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا۔ اب بنیادی بات یہ کہ ان ملحدین کو قرآن پر اعتراض کرنے کا تو بہت شوق، لیکن عربی گرامر کا 1% بھی ان کو نہیں آتا۔ قرآن کریم میں جہاں یوم کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد اس زمین کے 24 دن ضروری نہیں ہے کہ مراد ہو۔ یوم کا لفظ ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو 6 پیریڈ آف ٹائم میں بنایا۔ اب یہ 6 پیریڈ آف ٹائم کتنے ہو سکتے ہیں واللہ عالم، یہ کروڑ سال بھی ہو سکتے ہیں اور ارب سال بھی ہو سکتے ہیں، لہذا یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس 6 دن سے مراد ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا کی 6 دن ہوں، اور ویسے بھی میں واضح کر چکا ہوں کہ عربی میں جب یوم کا لفظ آتا تو ضروری نہیں کہ اس سے مراد دنیا کے 24 گھنٹے مراد ہو، بلکہ اس سے ایک خاص پیریڈ آف ٹائم بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور مراد لیتے ہیں۔ یوم کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ملحدین پڑھے تو عربی سیکھے تو ان کو اتنی فرصت کہاں ملتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ کام کریں۔ بہرحال یہ اعتراض بھی انشاءاللہ بری طرح ڈبنگ ہو گیا اور چند ہی سیکنڈوں میں ہوا ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے کہ اویس اقبال کے ایک ایک سوال کا ہم کیسے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اب آئیے اویس اقبال کے ایک اور سوال کی طرف کہ وہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا اعتراض کر رہے ہیں، تاکہ اس کو بھی کچھ ہی سیکنڈوں میں ہوا کرتا چلیں۔ سورہ صفات کی آیات نمبر 6، 7، 8، 9 اور 10 کے مطابق شہاب ثاقب ایسٹرائڈ سے شیاطین کو بھگانے کا کام لیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر دنیا بھر میں ہم سائنس اور ایسٹرونومی کے طلباء کو یہ پڑھائیں گے کہ یہ شہاب ثاقب یا ایسٹرائڈ شیاطین کو بھگانے کے لیے ڈیٹرن سسٹم ہے، تو وہ کیا آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے بغیر ہنسے؟ قرآن میں آیا ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیا آج کے دور میں ہم سائنٹیفک سٹوڈنٹ کو یہ کہانی سنائیں؟ یہ ہے اویس اقبال کا اعتراض۔ لیکن ڈاکٹر مفتی الواجدی دامت برکاتہم العالیہ کس طرح اس سوال کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور سائنٹیفک جواب دیتے ہیں۔ دوستو یہ کلپ دلچسپی سے خالی نہیں، اسے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آیت سورہ جن کی بھی ہے، آیت نمبر 8، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، گویا کہ جن کہہ رہے ہیں اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولنا چاہا
تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے یعنی شہاب ثاقب سے بھرا پڑا ہے. فوجدناها ملیت. تو اتنے 100 سال پہلے 14 صدیوں پہلے قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ آسمان جو ہے وہ شہاب ثاقبوں سے شوٹنگ اسٹار سے بھرا پڑا تھا جب جنہوں نے آسمان کو ٹٹولنا چاہا. جی اچھا ہوتا یہ تھا کہ اسلام کے یعنی نبی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے عام طور سے جن اکثر خلا میں جایا کرتے تھے, اسپیس میں جایا کرتے تھے, بلکہ میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں آسمان میں جایا کرتے تھے, اور وہاں پر فرشتوں کے درمیان جو آپس میں کسی بات کے اوپر تذکرہ چل رہا ہوتا تھا تو سن کر کوئی چیز چرا کر وہ اپنے کاہن دوستوں کو نیچے لا کر بتا دیا کرتے تھے. ایک حدیث کے اندر آیا ہے, اسی حدیث کو اس شخص نے کوٹ کیا ہے, لیکن اس نے غلطی یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ ماضی کا واقعہ کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا. اب ایسا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں, بلکہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر پہرے سخت کر دیے اور جنوں کا داخلہ وہاں پر ممنوع کر دیا گیا. اچھا اب قرآن کریم نے اتنے 100 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ خلا کے اندر بہت سارے شوٹنگ اسٹارز ہیں, بھرے پڑے ہیں. آج اگر آپ ماڈرن سائنس سے پوچھیں کہ بھائی کتنے اسٹارز ہیں, کتنے شوٹنگ اسٹارز ہیں, کتنے شہاب ثاقب ہیں, تو ہمیں ماڈرن سائنس یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 25 ملین شوٹنگ اسٹارز, 25 ملین کا مطلب ہو گیا 2 کروڑ 50 لاکھ. 25 ملین شوٹنگ اسٹارز زمین کے ایٹموسفیئر میں ہر روز داخل ہوتے ہیں, نکلتے ہیں. اتنے سارے اسٹارز, پورا گویا کہ جو ایٹموسفیئر ہے اور جو پوری فضا ہے, خلا ہے, وہ بھرا پڑا ہے, اور یہی چیز قرآن کریم نے کہی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی اسپیس شٹل ہے, یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کو ناسا جو ہے کوئی راکٹ بھیجتا ہے, اسپیس شٹل بھیجتا ہے اسپیس میں, تو زمین سے اسپیس شٹل جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ منیمم بلکہ میکسیمم کہوں گا کہ 150 سیکنڈ میں ایک راکٹ اور ایک اسپیس شٹل زمین سے اسپیس میں یعنی خلا میں داخل ہو جاتی ہے, زمین کے ایٹموسفیئر کو چھوڑ دیتی ہے 150 سیکنڈ میں. اچھا اور وہاں سے پھر شروع ہو جاتے ہیں سارے شہاب ثاقب. تو اب اگر میں مان لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ سندیپ نے جو اتنا لمبا چوڑا کیلکولیشن کیا ہے, خامخواہی اپنا ٹائم بھی ضائع کیا, کیلکولیٹر کے اوپر وقت بھی ضائع کیا, اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ بھائی شہاب ثاقب کی جو اسپیڈ ہے وہ 72 کلومیٹر ہے, چلو 72 کلومیٹر سے ہی ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ موو ہو رہا ہے. شیطان کی جو اسپیڈ ہے وہ اس سے کم ہے, ٹھیک ہے, تب بھی اگر دنیا سے ایک شیطان جائے اوپر, جو خلا میں جیسے ہی وہ داخل ہوگا, اسپیس میں وہ جیسے ہی داخل ہوگا, اور اس کو داخل ہونے کے لیے چند سیکنڈ چاہیے, تو شہاب ثاقب کو وہاں پہلے سے موجود پائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ بھئی فلاں تارے تو ٹوٹ, وہ ٹوٹے گا, اس کے بعد وہاں سے شہاب ثاقب چلے گا, وہ پیچھا کرے گا. یہ سب تو اس کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, یہ تو حدیث میں نہ کہیں حدیث میں نہ کہیں قرآن میں. پہلے سے وہاں پر شہاب ثاقب موجود ہیں, شوٹنگ اسٹارز موجود ہیں, اور اسی طریقے سے ملائکہ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر ہمیں جب سے قرآن کریم نازل ہوا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ بھئی سما کے معنی تو سمجھ میں آ گئے, اور جتنے لوگ ایسے ہوں گے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, اگر ذرا سی بھی وہ صحیح انصاف کے ساتھ کام لیں تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ سما کے معنی یا آسمان کے معنی قرآن کریم میں کیا ہے اور کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اب یہاں پہ اس نے ایک اور سوال یہ کیا کہ بھئی شیطان تو نظر آتا نہیں, تو جو چیز نظر نہیں آئے گی تو اس کو پتھر کیسے لگے گا؟ تو یہ اتنا بچکانہ اعتراض ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے کیا ضروری ہے کہ وہ موجود نہ ہو؟ یعنی ایک آدمی فزکس کی بات کر رہا ہے, ایک فزکس جو ہے سائنس کی ایک برانچ ہے, لیکن وہ بھول گیا کہ میٹا فزکس بھی ایک چیز ہے. فزکس کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, میٹا فزکس کا تعلق ان چیزوں سے جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو ایک آدمی فزکس کے اوپر تو یقین رکھے اور میٹا فزکس جو ایک امپورٹنٹ برانچ ہے سائنس کی اس کو اگنور کر دے. دوستوں شہاب ثاقب پر ملحدین کا اعتراض کس طرح ڈیبنگ ہوا وہ آپ سب نے دیکھ لیا.